بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2 ہفتے قبل ایک خاتون اپنے 12 سالہ بچے کے ہمراہ دکان پر آئیں اور کچھ جویلری پسند کرنے کے بعد کہا، دیکھو بھائی، سچ مچ کے ہول سیل ریٹ لگانا، کسی گاہک کو خصوصاً ہم عورتوں کو دھوکہ دینا اللہ کو سخت ناپسند ہے اور روزی حرام ہو جاتی ہے۔ میں واقعی جھوٹ موٹ کے ہول سیل ریٹ لگانے کا سوچ رہا تھا، لیکن خاتون کی تبلیغ سے متاثر ہو کر سچ مچ کے ہول سیل ریٹ لگا دیے۔ 3700 کا بل دیکھ کر خاتون کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ مجھے رحم آ گیا۔ بہن جی، یہ واقعی سچ مچ کا سچا بل ہے، لیکن پھر بھی آپ کے لیے مزید 100 روپے کی خصوصی رعایت کر دیتا ہوں۔ پلیز اب اپنی آنکھیں خشک کر لیجیے۔ خاتون نے پرس سے تسبیح نکالی اور دانے گھماتے ہوئے سنجیدگی سے خطبہ دینا شروع کر دیا۔ بھائی صاحب، یہ پیسے بھی بہت بڑا فتنہ ہے، چاہے بندے لاکھوں کروڑوں کما لے، 2 گز زمین میں خالی ہاتھ ہی جاتا ہے، پیسہ تو یہیں رہ جانا ہے، بس صرف نیکیاں ہی ساتھ جاتی ہیں، اور خصوصاً وہ نیکی جب کسی عورت کے پرس میں صرف 3000 روپے موجود ہوں اور وہ 3700 کی خریداری کر لے۔ پھر اس عورت کی بے بسی دیکھ کر دکاندار کو رحم آ جائے اور وہ 3000 لے کر اس عورت کو 3700 کی اشیاء اسے دے دے۔ خاتون کی تبلیغ سیدھا ٹھک کر کے دل پہ لگی۔ سویا ہوا جذبہ ایمانی بیدار ہو کر انگڑائی لینے لگا، دل نرم ہونے لگا اور کہنے لگا، بہن جی، آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرا سویا ہوا مسلمان جگا دیا۔ آپ مجھے 3000 ہی دے دیجیے اور 700 کے بدلے مجھے 7 دعائیں دے دیجیے گا۔ خاتون نے 3000 روپے مجھے تھمائے اور جویلری کا شاپر بچے کو پکڑایا اور دعائیں دیتے ہوئے جانے لگی۔ 4 قدم ہی چلی ہوں گی وہ واپس آ کر کہنے لگی، بھائی صاحب، میں تو بھول ہی گئی تھی کہ مجھے واپس رکشے میں بھی جانا ہے اور میرا پرس تو خالی ہے۔ میرا دل تو پہلے ہی نرم ہو چکا تھا تو خاموشی سے 400 روپے اسے پکڑا دیے۔ خاتون کی آنکھیں پھر سے نم ہو گئیں اور یہ کہہ کر چلی گئیں، آپ واقعی اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ اب مجھے اپنے جنتی ہونے کا کچھ یقین ہونے لگا اور اسی سرور میں اپنے آپ کو خاتون کے گمان پر پورا اترنے کا عہد کرنے لگا۔ 10 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ وہی خاتون اپنے بچے کے ساتھ دوبارہ آ گئی۔ بہن جی، کیا ہوا؟ خیریت تو ہے؟ یا رکشے والا 400 کے بجائے 500 مانگ رہا ہے؟ خاتون نے پانی مانگا۔ میں نے ادب سے پیش کیا۔ پانی پینے کے بعد بچے کی طرف بے بسی سے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا بہن جی؟ کچھ تو بولے۔ بس بھائی صاحب، کیا بتاؤں، یہاں سے بیگ والی گلی سے گزر رہی تھی تو مجھے کسی یتیم بچے کے سر پر ہاتھ پھیرنے والے کے فضائل یاد آ گئے، سوچا آپ کو سنا دوں۔ نہ عقیدت سے ہمہ تن گوش ہو گیا۔ اللہ کو اس بندے پر بے تحاشا پیار آتا ہے جب وہ کسی یتیم بچے کو کسی چیز کے لیے مچلتے ہوئے دیکھتا ہے، لیکن اس کی بیوہ ماں کے پرس میں صرف واپسی کے کرائے کے 400 روپے ہوتے ہیں۔ یتیم بچہ بڑی آس سے اپنی ماں کو اور بیوہ ماں بے بسی سے عرش کی طرف دیکھتی ہے تو وہ اللہ کا نیک بندہ آگے بڑھتا ہے اور یتیم بچے کی خواہش اپنی جیب سے پوری کر دیتا ہے۔ اللہ اس نیک بندے کے اس عمل پر خوش ہو جاتا ہے اور اس کی بخشش کر دیتا ہے۔ میری آنکھوں سے زاروں قطار آنسو کی بارش ہونے لگی اور اس خاتون کے دیے ہوئے 2600 روپے نکال کر اس یتیم بچے کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ خاتون اور بچے کے جانے کے بعد میں سیدھا مسجد گیا، وضو کر کے 2 رکعت شکرانے کے پڑھے اور واپس دکان کی طرف آنے لگا۔ پلاسٹک مارکیٹ والی گلی سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا وہی خاتون اپنے بچے کے ساتھ کھڑی دکان والے سے کچھ پیسے لے رہی تھیں۔ میں کھڑا دیکھتا رہا۔ خاتون کے جانے کے بعد میں دکاندار کے پاس گیا۔ میں نے پوچھا تو نم آنکھوں سے کہنے لگا، آصف بھائی، اللہ واقعی مجھ پر بہت مہربان ہے جو مجھ جیسے گناہ گار بندوں کی بخشش کا سامان پیدا کر دیتا ہے۔ آپ یہاں بیٹھیں، میں ابھی 2 رکعت شکرانے کے پڑھ کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ تو شکرانے کے 2 نفل پڑھنے چلا گیا، لیکن میرے اندر کا جاگا ہوا مسلمان دوبارہ سو گیا۔